ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ روزے کے حوالے سے چند امور ایسے ہیں کہ جن کو انجام دینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور چند امور ایسے ہیں کہ جن سے روزہ ختم تو نہیں ہوتا لیکن اس کا اجر جاتا رہتا ہے بندے کے لیے، پھر اس روزے کا جو حقیقی ثواب ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 100 ہے، کتاب الصوم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضل الصوم، اس کے تحت حدیث نمبر 1894 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ 2 مرتبہ کہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بنیادی مقصد آپ بھائیوں کو بتانے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، کہ روزے دار کھانا پینا اور شہوات کو میرے لیے ترک کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کھانے پینے اور شہوات کی کسی بات کی طرف جائے گا تو لازمی بات ہے اس کا روزہ نہیں رہے گا۔ اب اسی طرح یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 683 ہے، کتاب الصیام ہے۔ امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی الغیبۃ والرفث للصائم، اس کے تحت حدیث نمبر 1690 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ملتا سوائے اس کے کہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اب اس حدیث سے پتہ لگا کہ روزے میں بعض ایسے امور ہیں کہ جن کو سر انجام دینے کے نتیجے میں آدمی کا روزہ صرف بھوک پیاس کی اعتبار سے رہ جاتا ہے، حقیقی اجر و ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سے بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 120 ہے، کتاب الصوم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا، اس کے تحت حدیث نمبر 1933 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ اس حدیث سے پتہ لگا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو
اگر ایک آدمی جان بوجھ کر کھا پی لے گا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے دار میرے لیے کھانا پینا ترک کرتا ہے, اور اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جو بھول کر کچھ کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے. تو اس کا مطلب اگر جان بوجھ کر کھا پی لے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا, فاسد ہو جائے گا. اسی طرح صحیح بخاری ہی میں کتاب الصوم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے, باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن لہ شیء فتصدق علیہ فلیکفر. اس کے تحت حدیث نمبر 1936 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا. آپ نے دریافت کیا کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے دریافت کیا کیا تم 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے اس کا بھی جواب انکار میں دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے. ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اسے لے لو, اس بورے کو لے لو اور جاؤ صدقہ کر دو. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ تو نبی اللہ کی قسم ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ کے اگلے دانت نظر آئے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے. اس حدیث سے پتہ لگا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. اچھا اسی طریقے سے صحیح بخاری ہی میں کتاب الصوم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا باب الحائض تترک الصوم والصلاۃ. اس کے تحت حدیث نمبر 1951 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو کیا نماز و روزہ نہیں چھوڑ دیتی؟ یہی اس کے دین کا نقصان ہے. اس حدیث سے پتہ لگا کہ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض آ جائے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا, اور اسی طرح حیض کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر اس کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے امرات میں ابو داؤد ہے, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 277 ہے, کتاب الصوم ہے. امام ابو داؤد نے باب قائم کیا باب الصائم یصب علیہ الماء من العطش ویبالغ فی الاستنشاق. اس کے تحت حدیث نمبر 594 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو, لیکن اگر تم روزے سے ہو تو نہ کرو. اس حدیث سے پتہ لگا ناک کے اندر پانی ڈالنے میں مبالغے کے نتیجے میں اگر پانی حلق کے اندر چلا گیا روزہ فاسد ہو جائے گا. جان بوجھ کر ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا کہ جس سے روزہ حلق میں چلا جائے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ سنن ترمذی ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 448 ہے, 458 ہے, کتاب الصیام ہے. امام ترمذی نے باب قائم کیا باب من استقاء عمدن. اس کے تحت یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ, حدیث نمبر 723 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بے ساختہ و بے اختیار الٹی آ جائے اس پر روزے کی قضا نہیں, اور جو جان بوجھ کر الٹی کرے وہ روزے کی قضا دے. اس سے پتہ لگا جان بوجھ کر الٹی کرنے کے نتیجے میں روزہ فاسد ہو جائے گا. اچھا اب اس کو سمجھے گا کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ روزہ اصلاً گناہوں سے ڈھال ہے, اور اگر کوئی شخص اس ڈھال کو ہٹا دے تو پھر روزے کا مقصد کوئی باقی نہیں رہتا. وہ امور جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا ہے,
اور وہ امور کے جن کے سر انجام دینے سے روزے کا کوئی اجر باقی نہیں رہے گا، اس حوالے سے یہ سمجھے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 105 ہے، کتاب الصوم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب حل یقول انی صائم اذا شتم۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 1904 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اس کے لیے ہے، مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ شور مچانا چاہیے۔ کسی بھی طرح کی بیہودہ گوئی کرنا، بے وجہ شور مچانا، بے تکی باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا جو لغو ہیں، لغویات میں سے ہیں، روزے کے اجر کو ضائع کر دیتی۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہ پتہ لگا کہ روزے کی حالت میں لڑنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ تو یہ اس حدیث سے پتہ لگا کہ جو چیزیں ثواب سے محروم کریں گی وہ روزے کی حالت میں گالی دینا ہے، روزے کی حالت میں شور مچانا ہے، روزے کی حالت کے اندر بے وجہ لڑنا جھگڑنا ہے۔ اسی طرح ایک ضعیف حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ غیبت روزے کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے جو مرفوع روایات آتی ہیں وہ سب سنداً ضعیف ہیں، لیکن میں ایک نقطہ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبدالرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 238 ہے، کتاب الصیام ہے۔ امام عبدالرزاق نے باب قائم کیا، باب فضل الصیام۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 7925 ہے اور 7926 ہے۔ حفصہ بنت سیرین وہ ابو العالیہ الرحائی رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا الصائم فی عبادۃ ما لم یغتب احدا، روزہ دار عبادت کی حالت میں ہے جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے، جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ ہشام کہتے ہیں، ہشام بن حسان کہتے ہیں وقالت حفصہ بنت سیرین خود کہتی ہیں الصیام جنہ ما لم یخرقها صاحبها وخرقها الغیبۃ، کہ حفصہ بذات خود یہ فرماتی ہیں کہ روزہ وہ ڈھال ہے جب تک روزے دار خود اس کو خراب نہ کر دے، اور فرمایا اس کا خراب کرنا غیبت کرنا ہے۔ اسی طرح محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں الصائم فی عبادۃ ما لم یغتب، کہ کعب احبار بھی یہ بات کہتے ہیں کہ روزے دار جو ہے وہ عبادت کی حالت میں ہے کہ جب تک وہ غیبت نہ کرے۔ اس سے پتہ لگا کہ غیبت کرنے کے نتیجے میں بھی روزے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح اس بات کو سمجھیں، جس طرح کا موجودہ ابھی ہمارے ہاں ماحول ہے، روزے دار آدمی، آپ بھائیوں کو یاد ہوگا کہ میں پچھلے دنوں آپ بھائیوں کے سامنے روزے میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے چند گزارشات رکھی تھی کہ روزہ نام ہے نمازوں کا، نوافل کا، تلاوت قرآن کا، ذکر و اذکار کا، درود و استغفار کا۔ روزہ دوسرے لفظوں میں نام ہے کثرت عبادت کا۔ اچھا، بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ روزہ رکھ کر موبائل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ موبائل اور ٹی وی کے نتیجے میں فحش باتیں، فحش لطیفے، فحش کہانیاں، فحش تصویریں، فحش ویڈیو کلپس اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ ان سے اجتناب نہیں برت رہا ہوتا۔ آپ سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 105 ہے، کتاب الصیام ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے باب قائم کیا فی الرجل یدخل الحمام وہو صائم۔ اس کے تحت حدیث نمبر 9534 ہے۔ ابو العالیہ رہائی سے عاصم الاحول روایت کرتے ہیں کہ پوچھا گیا ان سے
کہ کیا روزے کی حالت میں حمام میں داخل ہو سکتے ہیں؟ حمام وہ جگہ ہے جہاں لوگ مشترکہ غسل کرتے ہیں، جیسے موجودہ زمانے میں سوئمنگ پول وغیرہ. کیا روزے کی حالت میں حمام میں داخل ہو سکتے ہیں؟ قال اتحب ان تنظر الى عورتک وانت صائم. قال یعنی کہ انہوں نے کہا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ روزے کے حالت کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ تیری شرمگاہ دیکھیں، تیرے پردے کی جگہیں دیکھیں؟ قال قلت ادخل الحمام بمیزر، میں تہبند پہن کر اگر حمام کے اندر جاؤں تو کیسا ہے؟ قال اتحب ان تنظر الی عورت غیرک وانت صائم؟ قال قلت لا. تو انہوں نے کہا کیا تو یہ پسند کرتا ہے تو روزے کی حالت میں دوسروں کی شرمگاہیں دیکھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. اس سے پتہ لگا روزے کی حالت میں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی کہ ہر فحش چیز، فحش بات، فحش گوئی، ٹی وی یا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بیہودہ چیزیں، انسان کے روزے کا اجر و ثواب ان چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے. کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ آنکھ بھی روزے سے رہے، کان بھی روزے سے رہے، زبان بھی روزے سے رہے، ہاتھ پیر بھی روزے سے رہیں. جب ہم افطار کریں تو ہمارے پورے کے پورے جسم کی افطار ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہی جو ہم نے ابن ماجہ کے اندر حدیث پڑھی کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ انہیں بھوک پیاس کے سوا اور کچھ نہیں دے پاتا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.